جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ فٹ بال کا گراؤنڈ ہے جہاں ابھی طلبا کھیلتے ہیں اس وقت آ سکتے ہیں آپ لوگ سامنے رہائش گاہ ہے جی سب رہائشی ہے، یہ اساتذہ کی رہائش ہے پیچھے پیچھے جو ہے یہ سارا یہ اساتذہ کی. عام جامعے کا سسٹم ہے نا، تو اکثر جو ہمارے گاؤں اور بانڈی جو علاقے ہے نا، اس کو زیادہ ترجیح وہ دیتے ہیں. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یعنی کسی بھی ملک کے وہ علاقے جہاں تعلیمی کا ریشو کم ہو یا زیادہ بہت زیادہ تعلیمی ریشو ان کا اچھا نہ ہو، جیسے پاکستان میں ہمارے ہاں جو شمالی ایریاز کے علاقے گلگت بلتستان کا علاقہ ہو گیا، گاؤں دیہات قبائلی علاقہ جات ہو گئے، فاٹا کا علاقہ ہو گیا، اس طرح بلوچستان کے علاقے ہو گئے، اس طرح کے لوگوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. مفتی رشید احمد خورشید آفیشل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں مدینہ یونیورسٹی آئے ہوئے ہیں اور بڑے عرصے سے ہمارا ایک شوق تھا، اشتیاق تھا کہ یار مدینہ یونیورسٹی دیکھیں، اتنا نام سنا ہے، لوگ آتے ہیں یہاں پہ، ہمارے بڑے بڑے حضرات یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں. آج ہمارے بھائی سبحان اللہ صاحب ہیں، تو ان کے توسط سے یہاں آنے کا موقع ملا. یہ خود ہمیں یہاں گاڑی میں لے کر آئے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ یہاں داخلے کی شرائط اور قواعد ضوابط کے حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی کریں. ظاہر ہمارے بہت سارے طلبا، پاکستان کے بہت سارے ساتھی چاہتے ہیں کہ بھائی وہ داخلہ لیں، لیکن ان کو مشکلات ہوتی ہیں، داخلہ نہیں ہو پاتا. تو ان کو یہ زیادہ چونکہ وہ آئے نہیں ہوتے، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، تو پریشانی ہوتی ہے. تو ابھی یہاں بھائی سبحان اللہ صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بہت اچھی کچھ گائیڈ لائنز، کچھ چیزیں بتائیں. تو میں نے کہا کہ میں ان سے کچھ پوچھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ گائیڈ کریں گے. تو جو طلبہ ہیں یا جو بھی حضرات مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کے خواہش مند ہیں، وہ اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں جو یہ بتا رہے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو آسانی ہوگی اس چیز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. اچھا، آپ کا بہت شکریہ. آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جیسے طالب علم داخلے کے لیے اپلائی کرتا ہے، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو یہاں کے حضرات وجوہ ترجیح کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیزیں ہوں تو اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں داخلے میں، تاکہ طلبہ اپلائی کریں تو ان چیزوں کا وہ خیال رکھیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا تو آپ کو بھی شکریہ. ہم کو اردو بھی اتنا اچھا نہیں آتے، لیکن تھوڑا تھوڑا ادھر ہی جو داخلے کا سسٹم ہے نا، تو پہلا طالب العلم جو اس کا پروسیس ہے وہ عام مشہور ہے. صحیح. یہ پاسپورٹ بنوانا ہے، اس میں برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈومیسائل سب چیز ٹھیک ہے. یہ داخلے سے پہلا، اپلائی سے پہلا ہونا چاہیے. ساری چیزیں پہلے سے تیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تزکیے جو ہے، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اس میں. تزکیہ کتنے تزکیے چاہیے ہوتے ہیں؟ 2 چاہیے، اگر 3 ہوا تو اچھا ہوگا. یعنی تزکیے جتنے زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے؟ اچھا ہوگا. اچھا، 4-5 ہو تو اور اچھا ہوگا. پھر بھی اچھا، لیکن 2 لازمی ہے. لازمی ہے. ادھر اس لیے جو ویب سائٹ اس کا ہے نا، جی جی. اس میں تقریباً 60-8 خانی آتے ہیں ایسا. اچھا. اس میں جو سرٹیفکیٹ ہے اس کا ایک خانہ ہے، پھر اس کے پاسپورٹ کا، پھر تزکیوں کا، عام جو اس انسان کا جو شہادات ہے، سلوک کا، حسن سلوک، یہ سب اس میں آتے ہیں. اچھا. تو اگر زیادہ بھی آتے ہیں، لیکن 2 لازمی ہے جامعہ کی سائٹ سے. اچھا. 2 لازمی ہے. ٹھیک ٹھیک. اور اس کی جو کس چیز کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، تو ادھر ہی جامعہ والا جو ہے عمر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. مطلب کتنی عمر ہو تو ان کو ترجیح دیتے ہیں؟ عمر 18 سال جو ہے، 18 سے کم نہیں ہونا. اچھا. اور 25 سے زیادہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. مثلاً 25 اور 18 کے درمیان میں عمر ہونا چاہیے. اس درمیان میں وہ چانس زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی کبھی 18 سے کم بھی قبول کرتے ہیں، لیکن جو 18-25 کے درمیان میں ہوتے ہیں، 20-22، یہ اس کا چانس زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کی جو عام جامعہ کا سسٹم ہے نا،
تو اکثر جو ہمارے گاؤں اور بانڈی جو علاقے ہیں نا اس کو زیادہ ترجیح وہ دیتے ہیں جس کو لیس پریویلیج ایریا کہتے ہیں نا. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یعنی کسی بھی ملک کے وہ علاقے جہاں تعلیمی کا ریشو کم ہو یا زیادہ بہت زیادہ تعلیمی ریشو ان کا اچھا نہ ہو. جیسے پاکستان میں ہمارے ہاں جو شمالی ایریاز کے علاقے گلگت بلتستان کا علاقہ ہو گیا, گاؤں دیہات قبائلی علاقہ جات ہو گئے, فاٹا کا علاقہ ہو گیا, اس طرح بلوچستان کے علاقے ہو گئے, اس طرح کے لوگوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. لوگوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ ہم ادھر جب دیکھے گا مسجد میں اور جگہوں پہ افریقن لوگ ادھر زیادہ ہے. اچھا, اس لیے کہ وہ نیا اسلام قبول کرتے, جب اپلائی کرتے اس پر ڈائریکٹ وہ قبول کرتے. امریکہ, افریقہ اور جو ملک کے کفاروں کا اس میں جو بھی اسلام لاتے اور اپلائی کرتے اس کو زیادہ ترجیح دیتے اس لیے کہ اس کو ضرورت زیادہ ہے. صحیح. جس جگہ پہ اسلام اور دعوت کو ضرورت ہوتے ہیں تو اس کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. صحیح. اور جو ہے قسمت کی بات ہے, زیادہ ہم نے دیکھا ہے لوگ 5-4 دفعہ, ایک بندے میں اس کا قصہ سناتا ہوں تم کو کہ ہمارے لیے کس بندے نے جو اپلائی کیا نا اس نے تقریباً 3-4 دفعہ اپلائی کیا اور ریجیکٹ ہو گیا. اپنا ریجیکٹ ہو گیا. ہمارا پہلا دفعہ کیا اور الحمدللہ قبول کیا. تو کیا اس کی عمر زیادہ تھی یا کیا وجہ تھی؟ بس پتہ نہیں ہے, عمر زیادہ تھا یا اور کچھ مسئلہ تھا اس کو, لیکن پھر قبول ہو گیا جامعۃ الامام میں. ریاض ہو گیا. ابھی اس جامعۃ الامام میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر تزکیہ طلبہ لیتے ہیں تو کن لوگوں کا تزکیہ لیں یا کن اداروں کا تزکیہ؟ جیسے ہوتا ہے بعض اداروں کے MOU سائن ہوتے ہیں یا کسی ادارے کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے, یعنی ان کے حالات سے یہ باخبر ہوتے ہیں. کوئی عام ادارہ آتا ہے تو ظاہر ان کے حالات نہیں پتہ ہوتے. تو پاکستان کے وہ کون سے ادارے مختلف صوبوں کے کہ جن کا ان کے ساتھ ایسا ربط ہے کہ اگر اس کا تزکیہ ہو تو اس کی یعنی زیادہ امکان ہوتا ہے قبول ہونے کا؟ ہمارے علم میں جو ہے اس کا تقریباً ہمارے کے میں جامعہ سریہ جو شیخ عبدالعزیز نورستانی ہے اس کا تزکیہ بہت اچھا ہے اور اس کو ترجیح بھی زیادہ دیتے. ان کا تعلق ہے یہاں؟ تعلق ہے. اچھا. اور اس کا جو شہادت العالمیہ ہے وہ بھی بہت اچھے ہے, ترجیح زیادہ دیتے ہیں. ایسا جامعۃ الامام بخاری جو ہے پشاور میں اس کو, اور وہاں کون ہے جو تزکیہ کرنے والی شخصیت ہے جامعۃ الامام میں؟ امام اس کا ہم کو پتہ نہیں اس کا محتمم کون ہے, لیکن ادارہ بڑا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. وہ مشہور بھی ہے, ادھر بھی مشہور ہے اس لیے کہ وہ اس کا جو منتظم ہے مدیر مشرف ادھر ہی اس کا کنٹیک ہے. اچھا, ٹھیک ہے. یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں وہ ادھر یہاں پڑھا ہے اساتذہ نے بھی پڑھا ہے ادھر. اچھا. اور محتمم شاید وہ اصل محتمم اس کا جو تھا شیخ جمیل الرحمن تھا. صحیح. شہید ہو گیا, افغانستان سے تھا. اچھا. اور پنجاب میں بہت زیادہ مدارس ہے, جامعات ہیں. جامعہ محمدیہ گجرانوالا اس کو بہت اچھا ترجیح دیتے ہیں زیادہ, اور جامعہ ابی بکر ہے کراچی میں اس کو ترجیح دیتے ہیں. اور بھی جو بڑے بڑے علماء ہیں مشہور ہے, کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں, کسی مذہب مسلک کے ساتھ اس کو اتنا زیادہ نہیں دیکھتے ہیں, لیکن جو مشہور علماء ہے اس کو ترجیح دیتے. وہ جامعہ کا جو لسٹ ہے اس کا جو سسٹم ہے ویب سائٹ, اس پہ کبھی کبھی اس کا معلومات آتے کہ ہم کس جامعہ کو ترجیح دیتے ہیں. اچھا, یہ شائع کرتے ہیں؟ شائع کرتے. اچھا. تقریباً ہمارے پاکستان سے 15-20 جامعات ہیں کہ وہ اس کا چلے ہم کوشش کریں. اچھا, ہم کوشش کریں گے اگر یہ لسٹ ہمیں کہیں سے مل سکے ہم ویڈیو میں کوشش کریں گے ویب سائٹ سے اسکرین شاٹ لے کے. تو یہ کیا مستقل ویب سائٹ پہ لسٹ ہوتی ہے یا کبھی کبھی لگاتے ہیں؟ کبھی کبھی آتے ہیں ہم. مثلا جامعہ کا جو ہے رمضان کے بعد اکثر داخلی شروع ہوتے شوال میں. اچھا. تو پھر بھی لسٹ گروپ میں آتے ہیں انشاءاللہ دیکھ لیں. یہ داخلے کب شروع ہوتے ہیں؟ اکثر شوال میں شروع ہوتے ہیں, 2-3 مہینہ جاری ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اس کے علاوہ جو اور یونیورسٹیز ہیں اس میں داخلے کا بھی یہی پروسیس ہے آس پاس؟ سارا یہ جامعہ طیبہ ہے ہمارے ساتھی جو ہے. اچھا. اس میں بھی منح طلاب جو خارجی طلاب ہے اس کو داخلے دیتے ہیں. ادھر مدینے میں تو یہ 2 ہے, ایک جامعہ اسلامیہ ہے, ایک جامعہ طیبہ ہے. نجران میں, طائف میں, ریاض میں, جدہ میں. سب کا پروسیس یہی ہے. سب کا پروسیس یہ کی ہے, لیکن اکثر طلاب جامعہ اسلامیہ کو ترجیح دے اس لیے کہ ادھر ہی حرم ہے اور مدینہ ہے, تو سارے جامعات جو ہے ادھر کا پروسیس ایک. اچھا, اس حوالے سے آپ یہ بھی بتائیں کہ مثال کے طور پر
کوئی طالب علم ہے وہاں وہ ثانویہ عامہ پڑھتا ہے, ثانویہ خاصہ پڑھتا ہے, تو کیا ثانویہ عامہ ثانویہ خاصہ کے بعد بھی وہ داخلہ لے سکتا ہے, یا وہ عالمیہ کر کے آئے گا تو پھر یہاں اس کا داخلہ ہوگا؟ شرط عالمیہ کا سند شہادہ ہے, اچھا, شرط عالمیہ ہے, ثانویہ پہ داخلہ نہیں دیتے. نہیں دیتے. نہیں. اگر کسی طالب علم نے مثلا بی اے کیا ہوا ہے وہاں پر یونیورسٹی سے, تو اس بی اے کی بنیاد پہ داخلہ دیتے ہیں؟ مطلب یعنی بکالوریوس کیا ہوا اس نے وہاں ہاں دیتے. مثلا اے پی ایس سی کا جو ہے ہاں ہاں اس کو, یا بی ایس ہے اس کو, دونوں پہ داخلہ ادھر ملتے ہیں. یعنی کسی نے بکالوریوس کی ڈگری ہو کسی کے پاس تو وہ یہاں آ کر آگے اپنا کنٹینیو کر سکتا ہے. کنٹینیو کر سکتے ہیں, لیکن ادھر اس کا جو نصاب ہے ادھر سے پڑھنا ہے. مثلا اگر طالب چاہتے ہیں کہ میں مہد جاؤں گا, مہد میں پڑھنے 2 سال لازمی نہیں ہے, پھر اس کے بعد جو کلیہ 4 سال ہے, پھر اس کے ماسٹر ہے, پھر دکتورہ ہے تقریباً. نہیں, مثال کے طور پر ایک طالب علم نے بکالوریوس وہاں کیا ہوا یونیورسٹی سے. اب آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پاکستان میں جو بکالوریوس یا بی اے ہوتا ہے وہ تو ایک عام سا ہوتا ہے کہ اس میں اسلامیات تھوڑی سی پڑھ لی, انگلش پڑھ لی, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کی بنیاد پہ یہاں وہ کس کس شعبے میں داخلہ لے سکتا ہے؟ بی ایس جو طلاب ادھر کرتے اسٹوڈنٹ, تو اس کو کلیہ میں ادھر جو اس کا بکالوریوس ہے بی ایس ہے تقریباً اس کے برابر ہے, اس میں داخلہ ملتے ہیں, معہد میں ملتے ہیں, لیکن ماسٹر میں نہیں ملتے. مثلا ایک بندہ بول رہا ہے کہ میں نے بی ایس ادھر کیا, میں ابھی ادھر ماسٹر کروں, یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا. یہاں پہ دوبارہ اس کو بی اے کرنا ماسٹر ہوگا. کے لیے بی اے کرنا لازمی ہے ادھر. ٹھیک ہے, تو وہ جب اپنے ڈاکومنٹ لگائے گا تو ڈاکومنٹ میں وہ اپنی یعنی 12ویں کی سند لگائے گا یا 14ویں جو بی اے کیا ہوا ہے وہ لگائے گا؟ بس جس کا نمبر اچھا ہوگا وہ لگائے گا, وہ اچھا ہوگا. اچھا, رزلٹ مطلب یہاں جب وہ عالمی بھی دیکھتے ہیں اچھا کس طالب کا نتیجہ کیسا ہے. مثلا اس کو پی سی ڈی جو ادھر ہم معدل تراکمی بول رہے ہیں, اس کو دیکھتے پرسنٹیج کا کہ اچھا ہے نہیں ہے, اس کو بھی دیکھتے. اور میں نے جو بتایا پہلے تم کو, اس کو بھی دیکھتے سارا چیز. ٹھیک ہے, یعنی سند میں اس کے نمبرات کیا ہیں اس کو بھی یہاں دیکھا جاتا ہے. دیکھیے اچھا, عالمیہ کی بنیاد پہ اگر کوئی آتا ہے تو پھر یہاں وہ کس درجے میں داخل ہوتا ہے؟ وہ عالمیہ کی, ہاں عالمیہ کی ادھر سیمسٹر کی حساب ہے, ادھر یونیورسٹی ہے نا, اچھا تو کلیہ میں اس کو داخلہ ملتے. اچھا, کلیہ میں پہلا مستوی سے 8 مستوی تقریباً, یعنی 8 سیمسٹر ہے. صحیح. کلیہ میں اس کو داخلہ ملتے ہیں, معہد میں ملتے. کلیہ سے اوپر جو ہے ماسٹر یا دکتورہ, اس میں اس کو نہیں ملتے. صحیح ہے. اچھا, کلیہ یہاں پہ کون کون سے کلیات ہیں؟ ادھر ایک جو ہے کلیۃ الشریعہ ہے, اس میں فقہ اور اصول فقہ اس کا اصلی منہج ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے کلیۃ القرآن ہے, اس کا تفسیر ہے اور علوم القرآن اس کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں قرآن کے ساتھ وہ پڑھتے. اور تیسرا جو ہے کلیۃ الحدیث میں, اس میں 2 قسمیں, علوم الحدیث اور فقہ و سنہ. اور تیسرا جو ہے کلیۃ الدعوہ اصول الدین. اور عصری علوم بھی ہے, ایک کمپیوٹر سائنس ہے ادھر, اور انجینئرنگ ہے, ہندسہ, اور کلیۃ اللغۃ العربیہ یہ بھی ہے. تقریباً 5 کلیات ہیں. اچھا اچھا, اس میں ایک طالب علم مثال کے طور پر اس کے پاس مدرسے کی ڈگری ہے, اس نے ثانویہ خاصہ پڑھا ہوا ہے, اور یونیورسٹی سے بھی اس نے مثلاً بی اے کیا ہوا ہے. اب اگر وہ اپلائی کرتا ہے, وہ جب اپلائی کرے گا وہ دونوں سندیں اس میں لگائے یا صرف یونیورسٹی کی لگائے یا صرف مدرسے کی لگائے؟ وہ ادھر ثانویہ کو ترجیح نہیں دیتے ہیں, اس کو نہیں دیکھتے, بس جو یونیورسٹی سے جو سند لیا نا شہادہ, اس کو ہی دیکھتے ادھر. ٹھیک ہے, یعنی مدرسے کی سند کو نہیں دیکھیں گے الا یہ کہ عالمیہ کی. عالمیہ کو دیکھتے اور یونیورسٹی کا جو سند ہے اس کو دیکھتے. ثانویہ پہ داخلہ دیتے نہیں وہ, تو پھر اس کو اتنا نہیں دیکھتے. اگر طالب علم کے ساتھ قرآن حفظ کا سند, اکثر طلاب یہ بھی جمع کرتے ہیں ویب سائٹ میں, وہ بھی اچھا ہے, اس کو بھی وجہ ترجیح کے طور پر دیکھا جائے, لازمی ہے ترجیح. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ. یہ بہت ساری وہ معلومات ہیں جو ہمارے طلبہ ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے توسط سے امید ہے ان کو یہ پیغام جائے گا تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ, بہت شکریہ. اچھا, یہ ہمارے ساتھ بھائی مبین موجود ہیں جامعۃ الرشید میں, انہوں نے سادسہ تک پڑھا ہے, ابھی یہ یہاں پر ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, تو ان سے بھی کچھ معلومات لیتے ہیں, ان کا کیا تجربہ رہا, کیا ایکسپیرینس رہا. تو مبین بھائی آپ بتائیں ذرا, آپ مزید کیا ایسی کوئی بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ طلبہ اپلائی کریں؟ آپ نے کیسے اپلائی کیا تھا؟ اس لیے کہ آپ نے تو سادسہ پڑھا ہے, عالمیہ تو آپ نے نہیں پڑھا ہوا, تو کون کون سی سندیں آپ نے لگائی تھی, آپ کو کیا مشکلات ہوئی, ڈائریکٹ ہو گیا, اس کے حوالے سے کچھ تفصیل بتائیں. جو پہلے جامعہ کا جو نظام تھا اپلائی ہوتا تھا وہ جامعہ کے اپنے پیج پہ ہوتا تھا, اور جب اب بھائی نے آپ سے بات کی تو انہوں نے بہت پہلے اپلائی کیا ہوا تھا, اور انہوں نے جو اپلائی کیا ہوا تھی جامعہ کی پیج سے اپلائی کیا ہوا تھا.
اور جب میں نے اپلائی کیا تو میں نے بھی جامعہ کی پیج سے اپلائی کیا، لیکن اس کے بعد جو جامعہ کا ترتیب تھا وہ چینج ہو گیا. اچھا پہلے جامعہ کے پیج سے اپلائی ہوتا تھا، اب اس طرح ہوتا ہے کہ منسٹری آف ایجوکیشن سعودی عرب کا، ہاں ہاں تو اسی کے تھرو اپلائی ہوتا ہے. اور اس کے ویب سائٹ پر اس کی ویب سائٹ پہ جا کر اس میں پھر صرف ایک جامعہ پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے، آپ بہت سی جامعات میں، کم از کم 5 جامعات میں اپلائی کر سکتے ہیں سعودی عرب کے. ٹھیک ہے. تو جو آپ کو پسند ہو، جامعہ اسلامیہ ہو گیا، جامعہ طیبہ ہو گیا، یا ریاض والا ہو گیا، جامعہ ہو گیا، جس میں بھی آپ اپلائی کرنا چاہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سال تقریباً کافی لڑکوں نے اسی ویب سائٹ سے اپلائی کیا ہوا تھا، اور ان میں سے کچھ کے تو ریجیکٹ آ گئے، جو ریجیکٹ ہو گئے تھے جامعہ نے ان کو ریجیکٹ کیا تھا. لیکن اب بھی بہت سے ایسے طلباء ہیں جن کا تحت دراسہ میں ہے، اور ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی قبول ہو جائے یا ہو گئے شاید. تو یہ تحت دراسہ کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ خود بتا دیتے ہیں؟ ویب سائٹ پہ آپ جاتے ہو تو آپ کا پورا ایک پیج بن جاتا ہے. اچھا. آپ کے سارے ڈاکومنٹس جو آپ نے اس میں اپلائی کیا ہوا ہے، جو لگایا ہوا ہے، چاہے آپ نے ثانویہ لگایا یا ایف اے لگایا ہوا ہے یا بی اے لگایا ہوا ہے، سب آپ کے اس میں موجود ہے. اور جو بھائی بتا رہے تھے اس وقت تو کہ آپ ایک سند کے اوپر اپلائی کر سکتے ہو، جو میجر سند ہوگا آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ آپ کچھ سند ہیں آپ کے پاس، جیسے بی اے کا ہو گیا، انٹر کا ہو گیا، ایفس کا ہو گیا، تو آپ اس کے ذریعے بھی اس کو ایک خانہ ہوتا ہے کہ اس میں اضافی اسناد کا، وہ آپ اس میں لگا سکتے ہو. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے؟ فائدہ ہو جاتا ہے اس سے یہ رہا کہ ہر سند کے یہاں پہ کچھ پوائنٹ متعین ہوتے ہیں نا، جیسے ایفس کا سند ہو گیا 10 پوائنٹ اس سے بڑھ گئے، بی اے کا ہو گیا 40 پوائنٹ اس کے ہو گئے، اور ایف اے کا ہو گیا 30 پوائنٹ اس کے ہو گئے. تو اس طریقے سے آپ کا جو فارم ہوتا ہے وہ تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے زیادہ. اچھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے ریجیکٹ ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ عمر کی وجہ سے لوگ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، یا تو فارم میں سے کوئی غلطی ان سے رہ جاتی ہے، کوئی اسپیلنگ میں یا نام وغیرہ میں، اس کی وجہ سے بھی اکثر لوگ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے خود اپلائی کیا تھا یا کسی نے کیا تھا؟ میں نے خود. تو آپ کو طریقہ آتا تھا سارا؟ جی الحمدللہ. میں نے یوٹیوب وغیرہ پہ بہت سارے ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے تقریباً میں 2017-18 سے اس چیز کے پیچھے لگا ہوا تھا. اچھا. اور تب جا کے 21 میں میرے شرائط وغیرہ سب پورے ہو گئے. اچھا. اور 21 میں اپلائی کیا تو 22 میں الحمدللہ پہلے سال میں میرا نام آ گیا. اچھا. تو آپ نے تزکیہ کس سے لیا تھا؟ تزکیہ میں نے ایک جامعہ ابی بکر سے لیا تھا، کراچی میں ہے. تو وہ آسانی سے مل جاتا ہے؟ بالکل آسانی سے مل جاتے ہیں. میں گیا، انہوں نے میرے ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھ لیے اور تزکیہ مجھے دے دیا. اور ایک تزکیہ میں نے مولانا زیب صاحب ہوتے ہیں بنوری ٹاؤن میں پڑھاتے ہیں، مشہور شخصیت، وہ یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں کے فاضل ہیں. اچھا. اور میں نے ایک تزکیہ انہیں سے لیا تھا. اچھا. تو 2 تزکیے لگائے تھے؟ 2 تزکیے کافی. اچھا. اس کے علاوہ آپ نے کیا یعنی یونیورسٹی کی سند لگائی تھی؟ میں نے جامعہ سے ایف اے کیا ہوا تھا، میں نے وہ سند بھی لگائی تھی. ایف اے کی؟ جی. اچھا. اور اس کے علاوہ میں نے ایفس کی بھی اسناد لگائے تھے، اور ایک ڈیبیٹ کا سند بھی میرے پاس تھا، وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ ایک اسپورٹس کی سند تھی میرے پاس، وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی. تو اس سے تھوڑا فارم جنتا. تو مطلب ایف اے کی سند پہ بھی ہو جاتا ہے؟ جی کم از کم آپ کے پاس ایف اے ہونا چاہیے. لوگ ایسے کہتے ہیں کہ میٹرک پہ ہو جاتا ہے، میٹرک پہ بالکل بھی نہیں ہوتا، وہ دیکھتے بھی نہیں میٹرک. اگر آپ نے بی اے کیا ہوا ہے تو اس پہ بھی ہو جائے گا؟ بی اے پہ بھی ہو جائے گا. تو زیادہ بہتر یہ کہ بی اے کی لگائیں یا انٹر کی لگائیں، یا جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ جس میں نمبر زیادہ ہیں وہ لگائیں؟ بس بی اے پہ بھی لگا سکتے ہو، اور انٹر پہ بھی. جتنا زیادہ اوپر کا سند ہوگا اتنا اچھا ہے، امکان زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب اس کے پاس انٹر کی سند ہو. اچھا. آپ نے جامعۃ الرشید شرط کم از کم انٹر ہے نا؟ ٹھیک ہے. کم از کم انٹر ہوگا تب آپ لگا سکتے ہو اور اپلائی کر سکتے ہو، اس سے نیچے نہیں کر سکتے. اچھا. وفاق وغیرہ کی کوئی سند یا وہ تو آپ نے نہیں لگائی؟ نہیں، وفاق یا اس کا کوئی معادلہ نہیں دیتے، کیونکہ میں نے اس بارے میں بہت پوچھا نا کہ وفاق کے اسناد لگائیں یا نہ لگائیں. تو ہر ایک نے تو یہی کہا کہ وفاق کے اسناد نہ لگائیں. اور اس کے بعد خود بھی یہ تجربہ کر لیا بہت سے طلباء کے اپلائی وغیرہ کرنے کے بعد کہ وفاق کو ترجیح نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. مطلب وہ یہ کہ یونیورسٹی کی سند آپ لگائیں اس کے ساتھ، یونیورسٹی کی سند لگائیں، بی اے کی لگائیں، انٹر کی لگائیں، ایفس کی لگائیں، یہ اسناد لگائیں. یا متون وغیرہ آپ نے کہیں سے ایفس کر لی ہے، ان کے اسناد آپ کے پاس ہیں وہ بھی لگائیں. ان کو بھی یہاں پہ بہت ترجیح ہوتا ہے. متن وغیرہ ایفس یہاں پہ اس چیز کا رواج ہے، ہمارے پاکستان میں بہت کم یہ چیز ہے. تو وہ چیزوں کو مطلب مختلف متون حفظ کیے میں اس کی کوئی سند بھی ہوتی ہے نا، کوئی اجازہ وغیرہ کہیں سے مل جاتی ہے تو وہ بھی لگا لیں. تو وہ اجازہ مثال کے طور پر اگر ہم جامعۃ الرشید میں اس طرح کے مسابقات رکھواتے ہیں اور ان کو سند دیں تو وہ بھی معتبر ہوگی؟ جی ہو جاتی ہے. اس میں سے صرف جو آپ فارم میں لگاتے ہیں نا، اس میں تھوڑا وزن آ جاتا ہے آپ کے فارم میں کہ یہ چیز اس بندے نے کیا ہوا. اچھا. یہ جو آپ بتا رہے تھے ملحقہ مدارس، تو یہ ملحقہ مدارس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ وہاں پر ان کے فضلاء ہیں پڑھاتے ہیں، یا کچھ اور مراد ہے؟ یہ مراد یہ رہا کہ بہت پہلے نا، تقریباً کافی سال پہلے، کہ ان کے وفد وغیرہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ کچھ مدارس انہوں نے اپنے متعین کر دی. وہاں پہ اکثر انہی کی فضلاء پڑھا رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو انہوں نے ان مدارس کو اپنے ساتھ ملحق کر دیا اور انہی کے اسناد کو ترجیح دیتے رہے کہ یہ ایسے سمجھے کہ پاکستان میں ہماری نمائندگی یہ مدارس کر رہے.
इसी जो तरह यहाँ हर से मुल्क आ में है? जाए- हर मुल्क में है। अच्छा, जो यहाँ से आएगा हम पहले उसी को तरजीह देंगे, उसके बाद फिर दूसरों को। लेकिन आजकल थोड़ा स्कूल का रिवाज ज़्यादा हो गया वगैरह, तो स्कूल के असनाद को भी काफ़ी तरजीह हो रही है, इंटर वगैरह जो अच्छे नंबर आते यानी उन मदारिस की तरह हैं। जी, स्कूल उनको भी कॉलेज, दे रहे हैं। अच्छा उसको भी दे रहे हैं दे रहे हैं, तरजीह। आजकल सब दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई और इदारा मसलन उनके साथ इल्हाक करना चाहिए, जैसे अभी जामिअतुर रशीद की अपनी यूनिवर्सिटी है जामिअतुल गजाली, जी। अब वो तो असरी यूनिवर्सिटी है, दीनी यूनिवर्सिटी, मतलब माहौल होगा लेकिन चीज़ें तो सारी असरियात हैं। तो अगर इनके साथ कोई हम MOU साइन करना चाहिए, इस हवाले से कोई मालूमात हैं नहीं, आपको? इस हवाले से मालूम नहीं, क्योंकि बस यही सुना है कि आजकल ये इलाक बंद किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, बंद जो किया हुआ थे है। वो हैं, अभी भी जिनके साथ इनका इलाक है तो उन्हीं की वेबसाइट पे इनके नाम मौजूद है। अच्छा। जिनके साथ इलाक हुआ हुआ है उनके नाम इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा तो कोई अब तक तो एक भी यूनिवर्सिटी का या किसी जामिया का इजाफा नहीं हुआ। तो आपने YouTube पे जितनी वीडियोस देखी जिससे आपने गाइडेंस ली, तो आप क्या समझते हैं मजीद कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें जो हमने इसमें कवर ना की हो, या जो अप्लाई करना चाहें उनके काम आ सके? बस सबसे अहम और जो बुनियादी बात तो यही बताऊंगा कि जब फॉर्म आप फिल करते हैं तो उसको सही फिल करें। पूरा आपका दारो मदार उसी फॉर्म के ऊपर होता है, आपके नाम, स्पेलिंग वगैरह, एक एक चीज़ वो आपसे पूछते हैं, इस्मुल अव्वल, सानी, सालिस, जो आपका NIC के हिसाब से है उसी को वहाँ पे तरतीबवार ये चीज़ें लिखें अच्छा, और इंशाल्लाह हो जाएगा। यानी उसको होशो हवास जी, में, बिल्कुल, बकाई में हर होशो चीज़ की, हवास बिल्कुल, सारी चीज़ें बिल्कुल। होनी चाहिए। तो आपने बलूचिस्तान से अप्लाई किया था, मैंने तो अब बलूचिस्तान के असनाद से अप्लाई किया हुआ था। और तो आपको लगता है कि बलूचिस्तान का होने की वजह से भी कोई तरजीह आपको दी होगी, लगता है आपको कुछ? नहीं, इस तरह तो नहीं लगता। नहीं लगता। तो ये जो है कि लेस प्रिविलेज एरियाज जो होते हैं उसको तरजीह देते हैं। ये ममालिक के हिसाब से देखते हैं। पाकिस्तान थोड़ा फिर भी तालीमी याफ्ता ममालिक में ये लोग शुमार करते हैं। सही। अफ्रीका हो गया, इन ममालिक को ये लोग बहुत यानी बेतालीमी याफ्ता में शुमार करते हैं। तो अफ्रीका वगैरह इनको ज़्यादा तरजीह दी है। अफ्रीका के जितने भी दूसरे ममालिक वगैरह हो गए उनको बहुत ज़्यादा तरजीह। आप यहाँ कौन से शोबे में? मैं कुलियत शरिया में तो आप का कौन सा साल है? पहला साल। तो क्या तजर्बा रहा आपका? बहुत अच्छा है इंशाल्लाह, हर चीज़ के यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है तलबा को? यहाँ पे तो सबसे बड़ी फैसिलिटी जो हर एक को परेशान होती है, बाकी जामियात में जो बहुत कम है रिहाइश के हवाले से। जामिया में आप पीछे देखेंगे ये सारे तलबा की रिहाइश है, ये सारे बिल्डिंग ये सब तलबा की रिहाइश है। अच्छा, ये सारी रिहाइश गाह हैं। जी, तो तो ये दर्ज- आपको जामिया के अंदर ही रिहाइश मिल रहा है। बाकी जामियात में अक्सर इस तरह होता है कि रिहाइश कहीं और बाहर होती है या तो अच्छा। नहीं होती, खुद से करें। अच्छा, तो ये जामिया तो इस्लामिया तालीमी ब्लॉक कहाँ है, पढ़ाई वगैरह कहाँ होती वो है? आगे है। अच्छा, वो जी, आगे है। वो ज़्यादा आगे। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका मुबीन भाई, जज़ाकल्लाह। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो तलबा अप्लाई करना चाहते हैं, उम्मीद है इससे कुछ उनको फ़ायदा होगा, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मदीना यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट यहाँ ये एरिया है वादी अकीक। इस बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अलैहिस्सलाम ये फरमाया था कि आप यहाँ पे नमाज पढ़ें। अभी गाड़ी पार्क करने की तो जगह नहीं है हमारे पास प्रॉपर। ये उसकी दूसरी जहत है। دلته څه جمعه څه شته؟ بس صلاة ودریږي زال مخیر. یہ پوری وادی عقیق کہلاتی ہے، اس کو وادی مبارک بھی کہتے ہیں، اور یہ حدیث سے ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رات کے وقت ایک شخص میرے رب کی طرف سے آیا اور کہا کہ صلی فی ھذا الوادی المبارک، کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھیں۔ اور مدینہ منورہ کی تاریخ کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہاں کی کنکریاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں سے کنکریاں لے جا کر مسجد نبوی میں بچھائی گئی تھیں۔ تو آپ اس کی مزید تفصیل بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو آئیں تو جاتے آتے اس وادی کی بھی زیارت کر لینی چاہیے۔ اور مدینہ یونیورسٹی سے آپ نکلیں گے تو سامنے ہی آپ کو یہ مل جائے گی۔